वजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। आज इंशाअल्लाह रहमान सूरत तारिक का जो है वो तर्जुमा और मुख्तसर सी तशरीह आपके गोश गुजार की जाएगी। कल हमने सूरतुल बुरूज का तज़किरा किया। ये सूरतुल तारिक और सूरतुल बुरूज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज में ये तिलावत फरमाते थे, जिसका दर्स हमने कल दिया और जो आज दर्स देंगे ये दोनों सूरा। इसलिए आप अपने बच्चों को ये याद करवाएं। ये मतलब नहीं है कि इशा की नमाज में यही दो सूरतें पढ़नी हैं, बदल बदल के पढ़ा करें, लेकिन इशा की नमाज में जब पढ़ें तो ये सुन्नत है वस्समाई ज़ातिल बुरूज और वस्समाई वत्तारिक। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को ज़ोहर और असर की नमाज में भी पढ़ा है। ज़ोहर और असर की नमाज खामोशी से अदा की जाती है, उसके अंदर ऊंचा नहीं पढ़ते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम पढ़ता ही नहीं है। उसमें आहिस्ता आवाज़ से जो है वो पढ़ा जाता है। उसकी वजह यह है, मगरिब और इशा की नमाज में और फजर में आप ऊंचा पढ़ते हैं, इन दो नमाज़ों में इमाम साहब जो है वो आहिस्ता पढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि कुफ़ार के जो बच्चे थे वो ज़ोहर और असर में जागे होते थे, तो वो सीटियाँ मारते थे, शोर मचाते थे, उनके वजह से खलल पड़ता था तिलावत के अंदर। तो अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि आप ये ज़ोहर और असर की नमाज में तिलावत जो है वो आहिस्ता फरमाएँ, दिल में फरमाएँ। बाकी नमाज़ों में ये कुफ़ार के बच्चे जागते ही नहीं थे, मगरिब और इशा में नहीं होते थे, फजर में वैसे इनकी आँख नहीं खुलती थी, तो उन तीन नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाता। अगर आपसे कोई बंदा पूछ ही सकता ना, भाई तुम दो नमाज़ों में क्यों आहिस्ता पढ़ते, तीन में ऊंचा क्यों पढ़ते, तो आप बताएं रीज़न उसकी ये है। लेकिन अब तो वजह कोई नहीं है। अब आप ज़ोहर असर में ऊंचा पढ़ा करो, बस यही तो कमाल है और यही तो नबी का इश्क है कि जो नबी ने अदाएं कर दी हैं उस दौर में अब पक्की चलती रहेंगी, भले से कोई फ़र्क पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो। यही है बस। तो ये दो सूरतें जो हैं, ये सूरा तारिक जो है ये मक्की सूरा है। तो आपको मैं बताऊं कि मक्के का जो क़याम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके अंदर ज़्यादातर जो तबलीग रही है वो बुनियादी अकायद के ऊपर थी। बुनियादी अकायद क्या होते हैं? बुनियादी अकायद में आता है तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग, मरने के बाद जिंदा उठने की तबलीग, आखिरत की तबलीग, रिसालत की, ये रसूल होता है। ये बुनियादी अकायद ज़्यादातर आपको मक्की सूरा के अंदर मिलेंगे। अब ये सूरा, पिछली जो सूरतुल बुरूज थी उसमें, अब टाइम ज़्यादा हो जाता है, ख्याल रखना पड़ता है सबका, उसमें एक चीज़ जो है वो रह गई बताना आपको। अल्लाह ताला के उसके अंदर नाम आए, एक वदूद नाम आया था उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। अल्लाह ताला और जुल अर्शिल मजीद, एक ये आया इसके अंदर, ये देखिए, इन्नहु हुवा युब्दी व युईद व हुवल गफूरुल वदूद। वो वदूद है, ये कल के दर्स में कि वो वदूद है, दोस्त रखने वाला है। तो मैं ये जितनी फैमिली सुन रही हैं, जो औरतें सुन रही हैं खासतौर पे, उनको होता है कि खामद लड़ने लग जाता है। उसकी कई रीजंस होती हैं। ये मतलब नहीं है कि वो आपसे नफरत करने लग गया है। बाज़ औक़ात मसाला, उसकी परेशानियाँ इतनी होती हैं बाहर की और बिजनेस की, वो आपसे डिस्कस नहीं कर पाता, इतनी लंबी होती है, तो वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। लेकिन औरतें चूंकि बेचारी घर में रहती हैं, उनको इतना पता नहीं होता, वो समझती हैं शायद पता नहीं ये बंदा फिर गया है। ऐसा होता नहीं है, बहुत सारी वजूहात होती। उनके लिए मैं बता रहा हूँ। या बाज़ औक़ात बीवी जो है वो किसी के कहने पे आ जाती है, तो औरत खुद बहुत अच्छी है, लेकिन जब शैतान का असर हो जाए, या जैसे बच्चों को जल्दी शैतान उचक लेता है, तो फिर उससे वो काम जो है वो अजीब से करवाने लग जाता है। उसमें फिर क्या करना, ये सब औरतें सुन लें। 1000 मरतबा ये वदूदों का जो नाम है ये पढ़कर मीठे के ऊपर फूंक मार दीजिए। अगर खामद को ये मसला है कि बीवी से नहीं बन पा रही, मसला बन रहा है, तो वो मीठे के ऊपर 1000 मरतबा पढ़कर फूंक मार दे और उसे खिला दे। या बीवी को है तो बीवी जो है वो पढ़कर वो मीठा अपने खामद को खिला दे। ये वदूद के मुअक्कल और वदूद के माना का और अल्लाह के इस नाम का इतना असर होगा कि अल्लाह ताला दोनों के दिलों में गहरी मोहब्बत जो है वो पैदा फरमा दे। तो भाई ये बाज़ औक़ात शकी होते हैं खामद, अब ये नहीं उसके सामने ना फूंके मारने लग जाना, तो समझा पता नहीं मुझे क्या दे रही है। तो अल्लाह ताला की
خلوص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ کر میٹھے کے اوپر پھونک مار دیجیے۔ ایک نام اس کے اندر، یہ جو اگلی صفت آئی ذو العرش المجید، یہ بڑا پاورفل ہے۔ یہ میں بتانا چاہوں گا ان گھر میں بہنوں کو اور آپ کو، آپ نے پہلے یہ نہیں سنا ہوگا، ہاں یہ سکن کا جو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بہت ہی خراب ہو جاتی ہے، ایون کہ برس کے قریب تک چلی جائے، تو یہ اللہ کے نام اس کے اندر، یہ میں بتا رہا ہوں، اس میں یہ مجھے ایک دم یاد آ گیا کیونکہ اس سے بہتر ٹائم آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جس شخص کو سکن کا مسئلہ ہے وہ بندہ مسلسل روزے رکھے گا، ویسے وہ رکھ نہیں سکتا، تو ماہ رمضان المبارک تو جا رہا ہے، اب وہ روزے رکھے اور جس وقت افطار کرے اس وقت جتنا پڑھ سکتا ہے وہ اس نام کو پڑھے، یا ذل عرش المجید، یا ذل عرش المجید، یا ذل عرش المجید، یہ بار بار پڑھتا جائے۔ پروردگار عالم، اب مجھے اب یاد آیا، یہ ایک بچہ یہاں آتا تھا، اس بیچارے کو بڑا ہی مسئلہ تھا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے کے بعد جب افطار ہوگا تو افطار کے وقت آپ نے اس نام کو کثرت سے پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی سکن جو ہے اس کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے جب آپ کو شروع۔ تو یہ کل کا ہمارا درس، آج جو سورہ ہے سماعت فرمائیے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، یہ واو جو ہے یہ قسم کے لیے، لیکن واو قسم ہی کے لیے نہیں ہے، یہاں قسم کے لیے، اس کا معنی قسم ہے، قسم ہے آسمان کی، والطارق، یہ بڑا کاف ہے، تو بہت خیال رکھا کریں پڑھتے ہوئے، اکثر لوگ ہم بڑا کاف چھوٹا پڑھ جاتے ہیں اور چھوٹے کو بڑا پڑھ جاتے ہیں، اس سے میننگ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کی مثال جیسے آپ لوگ قلب ہے، اگر آپ نے اس کو چھوٹا پڑھا تو اس کا معنی کتا ہوگا، اگر آپ نے اس کو بڑا پڑھا تو اس کا معنی ہارٹ، دل ہوگا۔ اب آپ خود سوچو کہ آپ قرآن مجید میں اگر قلب کو قلب پڑھ جاتے ہو یا قلب کو قلب پڑھ جاتے ہو تو تم نے دل سے کتا کر دیا، کتے سے دل کر دیا۔ تو اس لیے یہ بہت دھیان رکھنا ہے اس چیز کا۔ انگلش کے پروننسیشن کے اوپر ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مولوی غلط بول جائے، مولوی بیچارے نے ساری زندگی باہر گزاری ہے، وہ یہاں کا تو پیدا ہوا نہیں، اگر یہاں کا پیدا ہوتا تو تم سے اچھی انگلش بولتا، تنخواہ بھی $26,000 لیتا، تو اس کا پروننسیشن خراب ہے تبھی تو سستی تنخواہ لے رہا ہے۔ تو تم لوگ یہاں بیٹھے اور پھر مولوی باہر سٹور پہ ہوتا ہی نہیں، مولوی کو 1 سال 2 بار امریکن سے بھی اچھی انگلش نہ بولی اس نے تو مولوی کو پکڑ لینا۔ تو یہ تک مولوی نہ باہر لڑکیوں میں پھر ہی نہیں رہا، لڑکوں میں پھر ہی نہیں رہا، تو جب وہ باہر نہیں پھر رہا تو وہ پھر اپنے سے حساب سے ہی بولے گا، یہ یاد رکھیے۔ تو ہم اس کا بڑا دھیان رکھتے ہیں پروننسیشن کا، لیکن قرآن پہ کیا پڑھ رہے ہیں چھوڑو، بچہ جو مرضی پڑھ رہا، ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ اب آپ دیکھیے یہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، کتنی امپورٹنٹ سورہ ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 50% بندے غلط پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ قل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سے، قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ از الون، اللہ ایک ہے، قل، اس کو اکثر بندے پڑھتے ہیں قل اللہ احد، قل اللہ، اس کا معنی ہوتا ہے کھا جاؤ اللہ ایک ہے، کسی نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ اب جو ہی آپ نے قل کو کل کہا، کل اس کا معنی کھا جاؤ اللہ ایک ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے اس لیے چنایا ہے ان 30 صورتوں کو، ورنہ ماشاءاللہ مجھے یہاں 20 سال ہو گئے ہیں قرآن کی تفسیر بیان کرتے، میں پاکستان سے بیان کرتا رہا ہوں، میں نے خاص دھیان دیا کہ کچھ نہ کچھ آپ کا ان صورتیں آپ نے پڑھی ہوتی ہیں، اس پہ آپ کا دھیان ہو۔ تو وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، طارق کہتے ہیں رات کو آنے والے، آسمان کی قسم ہے، اور رات کو طلوع ہونے والے، رات کو آنے والے طارق کی قسم ہے، طارق رات کو آنے والا۔ اب وہ ستارہ ہو یا وہ بندہ ہو اسے کہیں گے طارق۔ تو یہ جو ستارہ ہے جس کی قسم اٹھائی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ستارہ ہے، اس لیے رب تعالیٰ اس طارق کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو رات کے ٹائم جو بندہ آتا تھا، تو دن کے ٹائم اکثر آدمی آئے تو آپ اتنی کیئر نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، آپ کو پتہ چل جاتا، رات کو جو آتا ہے تو آپ بہت دھیان دیتے ہیں، اس کو بھی اپنا شو کروانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جو رات کو آتا ہے وہ طارق، تو جو ستارہ آتا ہے رات کو طلوع ہوتا ہے اس کو بھی یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے یہ ستارہ، اور اس ستارے کی روشنی بڑی ہی زبردست ہوتی ہے، اور یوں فیل ہوتی ہے کہ جیسی اندھیرے کے اندر یہ سوراخ کرتی ہوئی جا رہی ہے، اس لیے اس کو طارق کہتے ہیں۔ اور اسی ستارے سے خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر رستہ جو ہے وہ لوگ دیکھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طارق کی قسم اٹھائی۔ وما ادراک مت طارق، آپ کیا سمجھے وہ رات کو طلوع ہونے والا ستارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ بہت زیادہ روشن جو ہے وہ ستارہ ہے۔ ثاقب بلندی کو بھی کہتے ہیں، جو بہت بلندی پہ جائے اسے بھی ثاقب کہتے ہیں، اور زیادہ چمک کو بھی، یہ ستارہ ہے کہ جو بہت روشن ہے۔ تو یہ ستارہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ قسم فرمائی۔ یہ ستارہ کرتا کیا ہے اس کی قسم فرمانے، اب یہ کہیں گے، آپ کہیں گے جی ہمارے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں، تعلق ہے۔ یہ ستارہ جو ہے یہ شیطان جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو یہ شیطان کے اندر سوراخ کر کے رکھ دیتا ہے یہ ستارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم یاد فرمائی ہے کہ اب شیطان آسمان کی طرف بڑھ نہیں سکتے، جو ہی بڑھیں گے یہ اندر سوراخ کر کے رکھ دے گا۔ اب اس کی سنیے ذرا بات سنیے، حضرت ابو طالب، نام ان کا عزت اور تعظیم سے لینا چاہیے، تفسیر کبیر کے اندر ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ اور روٹی جو ہے وہ لا کر دی، آئے ہوں گے، ہدیہ دیا، تو یہ کھا رہے تھے، تو ایک دم سے ستارہ جو ہے وہ ٹوٹا، تو نیچے گرا تو غائب، یعنی جل گیا، آگ۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا چیز ہے، یہ جو ستارہ ٹوٹ کے گرا اور آگ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ستارے سے شیطان کو مارا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو جب بھی یہ ستارہ آپ ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ ستارہ ٹوٹ کر اس شیطان کو لگ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ نے دعا نہیں مانگنی، اس وقت آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اور ہم زیادہ تر پاکستان اور انڈیا ایک ہی ہے نا، ہم وہ پیچھے تو ایک ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہندو کیا کرتا ہے، وہ ستارے کو دیکھ کے دعا مانگتا ہے، کہتا ہے آپ جو بھی وش کرو گے وہ پوری ہو جائے گی۔ ہماری وش پوری کرنے کی بھی بڑی عجیب سی جگہ ہے، ایک جرمنی میں ہے، ادھر میں گیا، کہنے لگے جی یہاں جو ہے وہ دھاگا باندھو وش پوری ہوگی۔ میں کہا بنایا کس نے؟ جی عیسائیوں نے۔ میں کہا پھر تو تیری وش ضرور پوری ہوگی۔ پھر ایک جگہ میں گیا، وہاں بولے سکہ پھینکو۔ میں کہا یار وہاں ہی تھوڑے سارے، وہ سارے ادھر پھینک دے۔ بولے یہاں پھینکو، یہاں وش پوری ہوگی۔ اب یہ وش پوری کرنے کے بڑے طریقے پر میں ایک طریقہ تمہیں بتاؤں، جب تم نے وش پوری کرنی ہو وضو کرو، سجدے میں سر رکھو، روتے رہو، مالک اپنی رحمت تم پہ نازل فرمائے اور اس سجدے کے بدلے میں تمہاری وش کو پورا فرما دے۔ یہ کہاں کہاں تم پھر رہے ہو؟ تو وہ چونکہ ادھر سے اس لیے ہمارے پاکستان میں بھی آ گیا، وہ جی جو ہی ستارہ ٹوٹے اسی وقت تم کوئی نہ کوئی وش کرو وہ پوری ہو جائے گی۔ نہیں، وہ لاہور پڑھنے کا ٹائم ہے، وش پوری کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسی طرح کچھ آوازیں ہوتی ہیں، ان آوازوں کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان دے کے ہٹے تو دعا مانگو، مرغا جو ہے وہ بولا ہے تو دعا جو ہے وہ مانگو، گدھا بولا ہے تو اب نہ دعا پڑھنے لگ جانا، ادھر گدھا بول رہا ہو تو تم دعا شروع کر دو، اس کو شیطان کو دیکھ رہے لاہور پڑھو اس وقت۔ تو یہ چیزیں ساری سیکھنی چاہیے مسلمانوں کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری آنکھوں سے اور ہمارے نالج سے پتہ نہیں چل سکتی، یہ وہی بتائے گا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کو بتائے گا جو اس کا نائب ہے۔ تو یہ ستارہ جو ہے یہ اس میں جا کر موری کر دیتا، کس کے اندر؟ شیطان کے اندر۔ اب آگے غور سے سننا ہے اگلی بات۔ یہ بات اگر بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی، آپ کی بیٹی کے ذہن میں بیٹھ گئی، اس وقت جتنی بچیاں سن رہی ہیں اور بہنیں سن رہی ہیں، یہ تقریباً تھوڑی دیر کے بعد ہی 3000 آدمی ہو جاتا ہے، گویا کہ ہمارا میسج گھنٹے کے اندر اندر 3000 تک پہنچ گیا۔ تو ہمیں تعداد کی فکر نہیں ہے، ایک بیٹی ایک بیٹے نے بھی سن لیا، میں بخشا گیا۔ اگلی آیت آج کے درس کی سن لیجئے، ان کلو نفس لما علیہا حافظ، بے شک ہر نفس کے اوپر محافظ ہے، نگہبان ہے۔ جس کے اندر روح ہے، سول ہے، اس کے اوپر نگہبان مقرر ہے۔ اب یہ تو تھی آیت، مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ غور سے سن لیجیے۔ مطلب یہ ہے، پہلا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی جان دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے اوپر رب کی نگاہ نہ ہو، رب کے علم میں وہ نہ ہو، رب اسے دیکھ نہ رہا ہو۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ تعالیٰ بہترین نگہبان ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ اس وقت جو میرا دل چل رہا ہے نا، کبھی انگریز سے ڈاکٹر سے پوچھنا وہ تمہیں کیوں لگاتا ہے کرنٹ، بجلی کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ چلتا ہی کرنٹ سے ہے۔ تو وہ پیس میکر لگا دیتے، آپ کو بیٹری لگا دیتے، کیوں؟ یہ چلتا ہی کرنٹ سے ہے، یہ 2 کرنٹ سے چلتا ہے۔ اب سب بچے غور سے سن لو جی، یہ 2 کرنٹ ہیں اس کے اندر۔ ایک جو کرنٹ ہے وہ جو ڈاکٹر تمہیں بعد میں جھٹکے دیتا ہے نا، وہ ہے اللہ کا نور ہے اندر جو چل رہا ہے اندر، ورنہ بیٹری نہیں آپ سمجھے کہ سیلز لگے ہوئے بیٹری لگی ہوئی، نہیں، وہ اللہ کا نور ہے، اس کا آرڈر ہے، وہ چل رہا ہے۔ جس دن وہ بند ہوگا اس دن میں مر جاؤں گا۔ ایک لائٹ اور اندر ہوتی ہے جسے اولیاء دیکھتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ تو جب مدینے والا اپنا نور بند کرتا ہے پھر انسان بے ایمان ہو جاتا ہے۔ تو تمہیں دونوں لائٹس کی ضرورت ہے اس ہارٹ کے اندر، یہ بات یاد رکھنا۔ تو وہ نگہبان تو ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور ترجمہ سنو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری باڈی پر فرشتے مقرر کر دیے نگہبان، ہر ایک کے ساتھ فرشتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ پہلے سن لو، یہ تو پکے ہیں، یہ ایک دائیں والا ایک بائیں والا، سارے سن لو۔ یہ دونوں رہتے کہاں؟ ان کی جگہ مختلف ہے۔ میں نے ایک جگہ ان کی جگہ پڑھی ہے، یہ اندر رہتے ہیں منہ میں۔ ایک میں نے ان کی جگہ پڑھی ہے، یہ جو بال ہے نا میرے، یہ والے نیچے 2، یہ اس کے ساتھ ادھر یہ دونوں رہتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ رہتا ہے ایک لیفٹ سائڈ پہ رہتا ہے۔ یہ ایک جگہ، یہ میں نے رات کو جگہ پڑھی ہے ان کی، یہاں ٹھوڑی کے نیچے جو بال ہوتے ہیں، اس لیے ایک صحابی تھے ان کے صرف 2 ہی بال تھے، وہ انہوں نے کسی طرح اکھڑ گئے ہوں گے یا جیسا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے ان کے ساتھ فرشتوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ خیر، تو یہ یا تو یہ جگہ ہے ان کی، یا یہ اندر منہ کے اندر جگہ ہے ان 2 فرشتوں کی۔ یہ جو فرشتہ ہے یہ امیر ہے اس کے اوپر۔ آپ جس وقت سوچتے ہیں کہ میں نیکی کروں گا، جیسے ابھی آپ نے سوچا کہ میں کل ایکسٹرا 6 نفل پڑھوں گا، یہ فوراً لکھ دے گا ایک نیکی۔ جب تم نے 6 نفل پڑھ لیے پھر اس کا جو حساب ہے یہ وہ لکھ دے گا۔ لیکن اگر ہم سے خدا نخواستہ کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو یہ لکھنے لگے گا، تو یہ بولے گا 7 گھنٹے کے لیے رک جاؤ۔ تم نے ادھر جرم کیا، گناہ صغیرہ، کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ کر لیا، تو یہ بولے گا 7 گھنٹے کے لیے رک جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بیچ میں تسبیح پڑھ لے یا استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ مسلمانوں اور کیا چاہیے؟ اب بتاؤ، اتنے بڑے بڑھیا باڈی گارڈ کوئی اور ملیں گے تمہیں؟
7 घंटे तक ये लिखने नहीं देगा। इसीलिए अब तुम्हें समझ आई कि हमारी नमाज क्यों है हर 3 घंटे के बाद, हर इतने घंटे के बाद? इसलिए है हमारी नमाज कि कोई ना कोई गुनाह सरजद हो जाता है, चलो आओ वुजू करो, आके सजदा करो, इधर सजदा करके तू सर उठाएगा, तेरे गुनाहों की गठरी जब ताला नीचे गिरा देगा, तो जब नीचे गिरा दे फिर उठा के रखता नहीं है दोबारा। इसलिए खुश नसीब हो 20 अभी तुमने तरावी अदा की है। तो ये जो फरिश्ते हैं, उसके बाद सुनो गौर से, ये फरिश्ते जो हैं, ये 120 फरिश्ते तुम्हारी पूरी बॉडी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन रहते ज्यादातर वो इधर हैं। अगर ये 120 फरिश्ते ना हो तो ये जो शैतान है ना, ये तुम्हारा बच्चा उठा के ले जाए, ये शैतान तुम्हें ही उठा के ले जाए। तो फ्री में तुम्हें 120 बॉडी गार्ड मिले हैं। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि बताओ, जब तुम्हारे नौकर घर में 2 या 3 काम करते हो, अगर तुम उनकी पगार ना दो, तुम उनकी सैलरी ना दो, तो वो अगले महीने काम करने नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो बेचारे कमजोर होंगे। तो भाई ये 120 जो काम कर रहे हैं, इनको रोटी देनी कि नहीं देनी? अब इनकी रोटी क्या है? इनकी रोटी है कुरान पढ़ना, इनकी रोटी है नमाज पढ़ना, इनकी रोटी है दुरूद पढ़ना, इनकी रोटी है नेकी करना। तो जो जो तुम नेकी करते जाओगे, ये तुम्हारे बॉडीगार्ड ताकतवर होते जाएंगे। फिर ना तुम्हें शैतान नुकसान पहुंचा सकेगा, फिर ना तुम्हें जिन नुकसान पहुंचा सकेंगे। तुम अपनी जिंदगी बेहतर गुजारते हो। तो ये जो एकदम तुम्हें ख्याल आता है ना, ओए मैं इधर ना देखता तो एक्सीडेंट हो गया था, वो इधर ना देखता नहीं, वो तू को नेकी करके आया, फरिश्ते ने तेरी तवज्जो दिलाई, वरना तेरी गाड़ी ठुक गई थी जब तू चेंज कर रहा था लेन। तो ये फरिश्ते होते हैं जो एकदम से तेरा ध्यान उधर डलवा देते हैं। तो ये 100, अब तो सुनिए, ये है इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज। इसलिए किसी जगह भी आप जाएंगे तो ये आपके साथ होंगे। बस ये 2 जगह पे नहीं होते। एक जब आप रेस्ट रूम में हैं, ये उस वक्त बाहर खड़े होंगे, इसलिए रेस्ट रूम में बोलना नहीं चाहिए। फरिश्तों को बहुत तंगी तकलीफ होती है, इसलिए कि वो शरीयत की हद को क्रॉस नहीं कर सकते। बाकी ये हर जगह है। अब एक बात जरा समाप्त कर लो, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बंदे के पास गए, कहने लगे यार एक बकरी दे दे। कहने लगा जी वो बकरी तो मैं आपको दे दूं, तो मालिक को क्या जवाब दूंगा? मैंने मालिक से पूछा ही नहीं है। तो आपने फरमाया मालिक को कहना भेड़िया ले गया। अब जरा इम्तिहान देखिए, तो तू मालिक को कहना ना भेड़िया ले गया बकरी एक। कहने लगा जी वो शायद पहचानता नहीं होगा। कहने लगा जी इस मालिक को तो बता दूंगा कि भेड़िया ले गया, उस मालिक को क्या बताऊंगा? उस मालिक को क्या बताऊंगा मैं? क्योंकि वो तो हर जगह है, वो तो देख रहा है। हजरत उमर इतने खुश हुए, आपने उसके असली मालिक से उस गुलाम को भी खरीदा, सारी बकरियां भी खरीदी। फरमाने लगे जा, मैं उमर हूं, शायद तू मुझे पहचानता नहीं है, तुझे आजाद किया और ये बकरियां तुझे दी, तेरी इस आदाब पे कि तेरा रब पर यकीन बड़ा मजबूत है कि रब हर जगह। आप समझ आई? इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज। तो उसे यमानी की लड़की थी, तो उसको बड़ा नाज था। ये असल में औरत बुरी नहीं होती, वो शैतान वसवसा इतना डालता है कि कुछ माहौल ऐसा होता है, वो अजीब सिस्टम हो जाता है। उसने ये कहा कि इस बंदे को, ये जो नेक है, इसे मैं हटा दूंगी। देखो तुम शर्त लगा ली उसने। तो शैतान जब उसे वर्गलाए, तो औरत नेक भी हो तो बड़े आला मकाम पे पहुंच जाती है। वली और नबी औरतों के ही तो बच्चे हैं, दरख्तों से नहीं पैदा। ये बात याद रखना, ये औरतों के बच्चे, और औरतें वो माएँ अजीम होती हैं। अब इनको ये देखो, मुझे लड़के नजर आ रहे हैं, ये सब यंग हैं, मैं कसम उठा के कहता हूं इनकी माओ की वजह से ये यहां बैठे हुए। वो बार बार कहते नमाज पढ़ने गया तू, तरावी पढ़ने गया तू। आप भी जितने बैठे हो, हिस्ट्री पीछे चलो, ये तुम्हारी माओ की तरबियत है जो आज तुम मस्जिद में नजर आ रहे हो। वरना 11:37 ये इस वक्त तक कौन जवान बैठता है मस्जिद के अंदर? ये तुम्हारी माओ की तरबियत है, याद रखना। वो ये क्या होता है कि शैतान बंदे पे भी आ सकता, बंदे भी बड़े बड़े बुरे। उसने ये कहा कि मैं इस बंदे को दीन से हटा दूंगी। बंदा भी समझ गया, उसकी महफिल में बैठी वर्गलाती रही, बंदा भी समझ गया। कहने लगा वो फलां जगह पे आप आ जाना, जगह की दावत दे दी। वहां जब पहुंचे तो आगे बंदे, उसने वो जिस बंदे को गुमराह करना था, उस बंदे ने इतने बंदे इकट्ठे कर लिए हुए। कहने लगी तो इतने बंदों के सामने आपने मुझे बुलाया? उन्होंने कहा तो क्या फर्क पड़ता है? कहा ये तो शर्म आएगी मुझे इन बंदों से। तो कहने लगा सुनो, तुझे इन बंदों से तो शर्म आ रही है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, क्या उससे शर्म नहीं आती? कहते हैं तो उसे यमानी ने तौबा की, खुदा ने उसको वली कामिल बनाया, वलिया कामिला बना दिया, और उसकी औलाद में भी वली पैदा। अल्लाह ताला जब तो ये जो तसव्वुर है ना, ये बिठा दो बच्चों के ज़हन। अल्लाह हर जगह है, हर जगह है अल्लाह, और वो हमें देख रहा है। उसने फरिश्ते भी मुकर्रर किए और वो खुद भी देख रहा है। तो याद रखिएगा, फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। आगे अब ये सारे की आकड़ तोड़ने के लिए ये अगली आयत है। कभी तकब्बुर ना करना दौलत पे, कभी तकब्बुर ना करना मैं बड़े आला खानदान का मालिक हूं। खानदान क्या करेगा? अबू लहब से बढ़िया खानदान होगा तुम्हें? मोहम्मद मुस्तफा का चचा है, इससे बढ़िया खानदान क्या हो सकता है? कनान के जो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, उससे बढ़िया खानदान हो सकता है किसी का? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो है, उससे बढ़िया खानदान होगा? तो खानदान नहीं, देखो कि अल्लाह ताला की बात को कौन मान रहा है। अब देखो ये जो बड़े बड़े जी हम इस खानदान से, हम इस खानदान से। अब सुनना, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। इंसान को गौर करना चाहिए वो किस चीज से पैदा किया गया है। खुलिक मिन माइन दाफिक, उछलते हुए पानी से, यखरुजु मिन बैनि सुल्बी व तराइब।
پوری باڈی کے خلاصے سے اس کو ہم نے بنایا. لو ادھر ہی بات ختم ہوگی. کون ہے آدمی اتنا بڑا بھائی؟ بتاؤ تو صحیح کہ تم پیدا کس سے ہوئے ہو. اپنی تخلیق کے پروسیس میں غور کر لو, ندامت سے سر کو جھکا لو کہ میری اوقات کیا ہے. انہ علی رجعہ لقادر, اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس کو لٹانے پر. کس کو لٹانے پر؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے بچہ بنانے پہ قدرت رکھتا ہے. ایک تفصیل بتا رہا ہوں ذرا سننا. مجھے بچہ بنانے پہ قدرت رکھتا ہے, مجھے دوبارہ وہی پانی بنا دینے پہ قدرت رکھتا ہے. یا اس سے مراد ہے کہ وہ مجھے پھر سے دوبارہ سے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. ہر شے پہ وہ قدرت رکھتا ہے. یوم تبلی السرائر, جب چھپی ہوئی باتیں ظاہر کر دی جائیں. تو مسلمانوں, تم جو سوچتے بھی ہو نا وہ بھی لکھا جا رہا. ایون کہ فرشتے, جب تم سوچتے ہو فرشتہ اسی وقت لکھ لیتا. اب یہ دیکھو, میں نے یہ جو بات سوچی ہے نا ابھی, اپنے یہ فرشتے نے لکھ لی ہے. کیوں؟ اب اس کو کیسے پتا چلتا ہے؟ اگر میں نے اچھی سوچی ہے تو بھی اس نے لکھ لی کہ ایک نیکی لکھی ہے. اگر میں نے بری سوچی ہے تو اس نے لکھا کچھ نہیں ہے, برائی لکھی نہیں ہے. پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کو سمیل آتی ہے. مسلمانوں, اتنا بڑھیا سسٹم ہے تمہارا. تم امریکہ کے اور جاپان کے سسٹم پہ حیران ہو, میں اس سسٹم پہ حیران ہوں. وہ فرشتہ لکھ رہا اوپر کہ یہ ایک نیکی ایک ثواب. حالانکہ میں نے دماغ میں سوچا, کیسے پتا چلا؟ اس کو سمیل آ گئی. یہی وجہ ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ ایک مائل فرشتہ اس سے دور چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس سے سمیل آتی ہے فرشتے. تو فرشتے کو اسی لیے حضور پاک کہتے تھے کچا آنین اور کچا گارلک کھا کر میری مسجد میں مت آؤ. کچا ہانڈی میں بھنا ہوا نہیں, کچا را نہیں کھا کے آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو فرشتے ہیں نا جو تمہارے قریب آتے ہیں ان کو اس سمیل سے تکلیف ہوتی ہے. تو کچا کھا کے نہیں آؤ, پکاؤ بھنا ہوا ہو تو وہ الگ بات ہے. تو فرشتوں کو بھی سمیل آتی ہے, یہ بات یاد رکھنا. تو یہ چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں, اور جب چھپی باتیں ظاہر ہوں گی تو فما لہ من قوت ولا ناصر, اس دن پھر تیرے پاس بھی قوت نہیں ہوگی اور تیرا ہیلپر بھی کوئی نہیں ہوگا. بعض اوقات ہم مصیبت کو دور کر لیتے ہیں کہ اپنی پاور کے ساتھ, بعض اوقات ہم دوسرے سے ہیلپ لیتے ہیں. قیامت کے دن دونوں ہی کام نہیں آئیں گی. والسماء ذات الرجع, آسمان کی قسم جو بارش برساتا ہے. راجی کا معنی بارش کریں گے, بارش برساتا ہے. والارض ذات الصدع, اور زمین کی قسم کہ جو پھٹتی ہے. آپ کسی دن دیکھنا, میں پودوں کو بھی دیکھتا رہتا ہوں, حیران ہو جاتا ہوں, مالک یہاں میں نے پوری مٹی پہ پھیر دی تھی, تو نے کیسے پیدا کیا؟ وہ چیز بتا رہی ہوتی ہے, دیکھو آسمان باپ, زمین ماں جیسی. آسمان نے بارش نازل کی, زمین نے اپنے سینے کو چک کر دیا. ایک چیز جو مر گئی تھی مردہ, ہم نے اس میں سے زندہ کوپل کو پیدا کر دیا. اسی طرح ہم قدرت رکھتے ہیں کہ تم جب زمین میں چلے جاؤ گے ہم تمہیں بھی دوبارہ سے زندہ کر سکتے ہیں. انہ لقول فصل, یہ قرآن مجید حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. وما ہوا بالحزل, یہ قرآن کوئی مذاق نہیں ہے. واہ, وما ہوا بالحزل, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا, وہ بھی سازشیں بنا رہے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا, ہم بھی اپنی خفیہ تدبیر جو ہے وہ, میں بھی, اللہ فرماتا میں بھی اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں. فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ, سو آپ کافروں کو چھوڑ دیں. وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ آپ مہلت دے دیے. اب آخری بات سن لو, یہ جو تمہارے دو فرشتے ہیں یہ تمہارے مرنے کے بعد کدھر چلے جائیں گے؟ سورہ طارق میں نے مکمل کر دیا آپ کے لیے, آپ نے مسئلہ اس کا سن لیا. یہ دونوں فرشتے بیچارے, جس دن میں مختار نہیں مر جائے گا تو یہ دونوں فرشتے اللہ سے پوچھیں گے مالک اب کدھر جائیں؟ یہ تو مر گیا بندہ, اس کے ساتھ تو پیدائش سے آئے تھے, اب تک رہے. آسمان پہ جو ڈیوٹی لگتی, اللہ فرمائے گا کہ آسمان پہ تو پورا فل ہے, کوئی ڈیوٹی نہیں. تو زمین پہ گئی, اللہ بولے گا ڈیوٹی فل ہے, تو پھر کیا کریں؟ اسی کی قبر پہ بیٹھ جاؤ, اسی کی قبر پہ بیٹھ جاؤ. مومن کی, یہ میں مومن کی بات کر رہا ہوں, اسی مومن کی قبر پہ بیٹھ جاؤ. اور تمہاری ڈیوٹی ہے تسبیح پڑھو یعنی سبحان اللہ, تحمید پڑھو یعنی الحمدللہ, تحلیل پڑھو یعنی لا الہ الا اللہ, قیامت تک پڑھتے رہو, اور یہ سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں تحریر ہوتا ہے. اور بتاؤ تمہیں کیا چاہیے آپ مسلمانوں؟ تو اس لیے اچھے کام کرو, ساری چیزیں ملیں گی. ایک گناہ کر کے ہم ساری چیزیں روک لیتے ہیں, نیکیاں کر کے ساری چیزیں کیوں نہیں لیتے ہم؟ سب چیزیں لو. تو آج سورہ طارق مکمل ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وآباء محمد وآل محمد وصحب محمد وبارك وسلم. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين. ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم, یہ انہوں نے تراویح ادا کی اور 11:45 بجے تک پروردگار عالم یہ رات ہوگی بیٹھے, دور دور سے آئے, درس بھی سنا, قرآن بھی سنا. قرآن کا صدقہ یا اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور صحت میں برکت پیدا فرما دے. اور جتنی جو بیوی ہیں ہمیں سن رہی ہیں, آن لائن سن رہی ہیں, یا اللہ تعالیٰ ان بیویوں کے گھروں میں رحمتیں نازل فرما دے. مارے آج جس نے روزہ رکھا ہے, روزہ رکھوایا ہے, روزہ کھلوایا ہے, تقسیم کیا, کچھ بھی روزے کے لیے کام کیا, یا اللہ سب کی صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم, یہ بہنیں گھروں میں بیٹھی کھانا پکاتی ہیں, یا اللہ ان کا کھانا پکانا, روزہ رکھوانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مالک ان کے بچوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ طویل زندگی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی بچیاں اور
بچے ہیں یا اللہ تعالیٰ سب کو اسکالرشپ عطا فرما مالک، اور بچیوں اور بچوں کو ہر قسم کی وبا سے، بلا سے اور وائرس سے محفوظ فرما مالک۔ یا اللہ تعالیٰ یہ میرے ادارے کے لیے جو کام کرتے ہیں، اپنی جبینوں سے سجاتے ہیں، ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، یا اللہ جیب کے ذریعے سے، سب جس انداز سے بھی کام کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمانا۔ پروردگار عالم پوری دنیا میں جس کا تو نے روزہ قبول کیا اس کے صدقے سے ہمارے روزے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ خاص رحمتیں نازل فرما مالک۔ وانشر علینا من خزائن رحمتک، وانشر علینا من خزائن رحمتک، وانشر علینا من خزائن رحمتک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔